کیا آپ کو پتہ ہے کہ جاب کرنے کے کتنے نقصانات ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب بندہ جاب کرتا ہے تو اس کا مائنڈ سیٹ صرف ایک جگہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ میں نے جو ہے بس 9 to 5 یا 10 گھنٹے 12 گھنٹے جاب کرنی ہے، اور وہاں پہ جو مجھے کام دیا جائے گا میں نے وہ کام کرنا ہے۔ اور یہ بات فیکٹ ہے کہ جب انسان کہیں جاب کرتا ہے تو اس کی صرف اور صرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے جو ہے وہ اس ٹائم کو پورا کرتے ہوئے، اپنے کام کو پورا کرتے ہوئے وہاں سے بس جلد سے جلد نکل پڑوں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم ریشو کی بات کی جائے تو 100 میں سے 20% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جاب کو واقعتاً اہمیت دیتے ہیں، اور وہ لوگ آگے پروگریس کرتے ہیں، اور وہی 20% لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کے بہت مطلب مینیجر کی پوسٹ تک پہنچتے ہیں، اور یہ مختلف کمپنیز میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ 80% لوگ جاب میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، لیکن ان کو ایک سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں جاب کروں گا تو میرا گھر سیف ہے۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ جب آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو دس فیکٹر آپ کا ارننگ کا اور آپ کا کچن سیف ہوتا ہے، لیکن ایک جاب کرنے والا بندہ اس جاب کرنے کے نقصانات اس کو پتہ نہیں ہوتے۔ جیسے کہ سب سے پہلے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی آپ کی لائف 20 سال 25 سال 30 سال جو آپ کما رہے ہوتے ہیں اس سے آپ ڈبل کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آج آپ کی سیلری ہے 50,000 روپے، 1 سال بعد آپ کچھ پیسے بڑھا لیتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف کی لائف یعنی کہ 20 سال 25 سال بعد اگر آپ 50,000 لے رہے ہیں تو 50 آپ کے 1,000 روپے جو آپ ابھی لے رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے 20 25 سال بعد آپ 1.5 لاکھ روپے لے لیں گے، بہت سے بہت 2 لاکھ روپے لے لیں گے، لیکن آپ کا ایک فگر ہے کہ میں نے 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے بنا لیے۔ لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان جاب کر کے اپنی وہ صلاحیت ہے جو کہ اس کو گاڈ گفٹڈ ملی ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر وہ پیشن جو کہ اس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ چلیں اس کو سمجھ لیتے ہیں پہلے سے، یعنی کہ شروعات جب انسان کی زندگی کی شروع ہوتی ہے، جب وہ اسکول وغیرہ یعنی کہ کالج کی لائف میں آتا ہے، اس سے پہلے جو اس کا مین فوکس ہوتا ہے جس کام کی طرف، اس کو ہمیشہ وہیں جانا چاہیے۔ ہم یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے پریشر میں آ کر، یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر والدین کی خواہش ہے کہ بھائی تم یہ والا نہیں یہ والا شعبہ پکڑو، اگر اب کسی کو ڈاکٹر نہیں بننا لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ جی تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ اس پریشر میں آ کر کے ڈاکٹر کا شعبہ پسند کر لیتا ہے، یا بڑے بھائی نے فلاں چیز کی تو تم بھی وہ کرو۔ اکثر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ گھر والے بچوں کو اس بات پہ فورس کرتے ہیں کہ تم ہمیشہ سے وہی چیز پسند کرو جو کہ ہم چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی ایک اسٹوڈنٹ یا یعنی کہ جو آپ کے ذہن میں بحیثیت فیوچر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ہمیشہ وہ کرنا ہے۔ اگر آپ وہ چیز پسند کرتے ہیں جو کہ آپ کو جو مثال کے طور پہ کوئی بھی چیز، اگر آپ کو کرکٹر بننا ہے آپ کرکٹر بنیے، آپ کو کس نے منع کیا؟ اسی کے علاوہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو کچھ نئی کریشنز کرنے کا دل کرتا ہے، کچھ الیکٹرانک، تو آپ روبوٹس میں جائیں۔ اگر آپ کو روبوٹکس پڑھنی ہے تو آپ اس میں جائیں۔ تو یہ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کو جو چیز، دیکھو بات یہ ہے کہ جو پیشن آپ کو پسند ہے نا، اس پیشن میں جب آپ جاؤ گے تو وہ چیز آپ کو اتنی پسند ہوگی کہ اگر آپ کو آدھی رات کو بھی کوئی اٹھا کے آپ سے پوچھے کہ یار فلاں چیز کیسی ہے، تو آپ اس چیز کے بارے میں فوراً سے پھٹ سے بتا دو۔ اور پیشن یعنی کہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو، اس کی حد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیند بھی قربان کر دو، آپ تھک جاؤ تب بھی آپ کو تھکان محسوس نہ ہو، وہ سب چیزیں گیم کی طرح محسوس ہو، تو یہ سب چیزیں بہت معنی رکھاتی ہیں۔ تو میں اس چیز کو سب سے زیادہ مین فوکس دینے کی آج کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ، اگرچہ آپ کی عمر کم ہے یا آپ فیوچر میں پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیشہ، یا آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیشہ اس چیز کو فوکس کریں کہ جو کہ آپ کو پسند ہو، چاہے اس چیز کے پیچھے آپ کی دنیا ساتھ دے یا نہ دے۔ اس چیز کو آپ نے بالکل بھی دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ جب اپنی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے، اور یہ مثال ہمیں آج کل اگر میں کہوں تو 50% جو ہے وہ جاب کرنے والوں میں دکھ رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ پیشن ان کو پسند نہیں ہوتا، وہ پیشن کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ پھر کبھی بھی اس چیز کو فوکس کر کے نہیں دیکھتے، اور 9 to 5 کی جاب میں وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہاں، ان کو اگر اچھے پیسے مل رہے ہیں اس وقت کے حساب سے، لیکن جو ان کی ویلیو ہوتی ہے اور جو ان کے اسکل کی ویلیو ہوتی ہے یا جو ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نہیں سامنے کھل کے آتی، جس سے وہ اس سے ڈبل ٹرپل اور چپل کما سکے۔ پہلے کا ایک ٹائم تھا کہ جب معاشرے میں بالکل بھی لوگوں میں یہ بات
رائج تھی کہ بس جاب کرنی، باپ نے کی بیٹے نے کی. اب چیزیں بدل رہی ہیں، اسی طرح لوگوں کو بدلنا بھی چاہیے. لیکن یہ صرف 1% ہے جو بدلاؤ لوگوں میں آ رہا ہے. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ پہلے کا جو ٹائم تھا، لوگوں کے پاس صرف ایک ہی چوائس ہوتی تھی کہ بھائی آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے آفس جانا ہے، کام کرنا ہے، یعنی کہ سارا کا سارا آف لائن کام تھا. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اب آن لائن کام بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کھل چکی ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی آپ ملک میں چاہے اپنا آپ کمپنی کھول سکتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی چاہے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اپنے ای کامرس اسٹور بنا سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹس اپنے ملک سے بیٹھ کے اب باہر بیچ سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہے کہ جو کہ آپ خاص طور پہ فٹ بالز وغیرہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ باہر بیچ سکتے ہیں. تو مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے پیشن. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ جاب جہاں آپ کر رہے ہیں تو جس کے آپ جاب کر رہے ہیں وہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو 50,000 روپے دے رہے ہیں تو آپ سے 1 لاکھ روپے کا کام لے گا. اگر وہ آپ کو 20,000 یا 30,000 روپے دے رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے وہ آپ سے ہمیشہ 60,000 روپے کا، یعنی کہ یہ ایم رکھیے کہ اگر آپ کو کتنے بھی پیسے دے رہے ہیں وہ آپ سے ڈبل پیسے کمائے گا ہی کمائے گا. اور پلس صاف بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی باتیں سن رہے ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے پاس جاب کریں اور آپ کی کوئی کھچائی نہ کرے. اگر آپ کے باس اچھے ہیں، آپ کا سیٹ اچھا ہے، تو آپ جس کے ماتحت ہو کے کام کر رہے ہیں یعنی کہ سیٹ کے نیچے کے بندے، تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پہ بالکل جو ہے وہ آپ کو سنائے گا. اور اگر آپ کا ضمیر اس کو گوارا کرتا ہے تو آپ یقین جانا اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو ہمیشہ شروعات کریں اور کوشش کریں کہ اپنا کاروبار کریں. اور اپنا کاروبار کرنے میں بہت برکت ہے، اور اپنا کاروبار کرنے میں آپ فری ہوتے ہو. آپ اپنے حساب سے سو سکتے ہیں، اپنے حساب سے اٹھ سکتے ہیں، اور اپنے حساب سے اپنے کاروبار کو مختلف زاویے سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنا کاروبار کرتے تو آپ ایک ساتھ بہت سارے ملٹیپل جو ہے کاروبار کر سکتے ہیں. یہی بات ہے کہ ایک کاروبار کرنے والا بندہ شروع میں تھوڑا سا اسٹرگل اٹھائے گا لیکن وہ بہت جلدی گرو بھی کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، آپ کو ایک بات کی سہولت ہے کہ یار میں جاب کر رہا ہوں اور مجھے مہینے کے آخر میں ایک پیسے مل جاتے ہیں جو کہ میرا کچن سیو کر لیتے ہیں، کچھ پیسے میں جمع کر لیتا ہوں، میری گزارا ہنسی خوشی چل رہا ہے. اگر آپ بہت اچھی پوسٹ پہ بھی ہیں تو آپ کو ایک گاڑی مل جاتی ہے، میڈیکل فری مل جاتا ہے، اس طریقے سے آپ کی ایک اچھی زندگی چل رہی ہے. لیکن اگر آپ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے مہینہ بھی کما رہے ہیں تو آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے کیا؟ کیونکہ ایک بات دیکھنے میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ جو بندے جاب کرتے ہیں وہ اپنا کمایا ہوا پیسہ ایکسپینڈ کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ کمایا ہوا پیسہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اور وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا بجٹ کبھی 2 لاکھ پہنچ رہا ہے، کبھی 2.5 لاکھ پہنچ رہا ہے، کبھی 3 لاکھ پورے بھی خرچ ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو مراد مل رہی ہوتی ہیں آفس کی طرف سے، آپ کو گاڑی مل رہی ہوتی ہے، آپ ایک بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی میرے لیے سب سے بہترین زندگی ہے. لیکن یقین جانو آپ اپنے ساتھ وہ کچھ کرنے جا رہے ہو کہ بڑھاپے میں آپ کو نہ آپ کے پاس سیونگز ہوگی، آپ کا ذرا سا خرچہ بڑھے گا، آپ پریشان ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان پھر لون لینے کی طرف چلے جاتا ہے، جو کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. میں یہ بات بولوں گا کہ ہمیں ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے اور اپنی دماغی صلاحیتوں کو اور اپنے ذہنی سکون کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے. آفس میں جا کے آفس کے ماحول سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، ہم کسی کے نوکر ہیں، ہم کسی کے ملازم ہیں. تو یہ چیز سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی ہے. اب یہاں پہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہم اس بات پہ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا خود کا بزنس کرتے ہیں تو ہمیں کتنے فائدے ہیں اس میں. جیسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں 2-3 باتیں. تو نیکسٹ بات یہ ہے اس میں کہ آپ سب سے پہلی بات یہ میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، اگر میں ابھی جاب کر رہا ہوں اب میں کیا کروں؟ تو آپ سب سے پہلے ایک کام یہ کریں کہ آپ مہینے میں سے کچھ پیسے جمع کرنے شروع کریں. اگر آپ نہیں جمع کر سکتے، آپ کو 20,000 30,000 مل رہا ہے، آپ کا گھر کا خرچہ 50,000 روپے آپ کسی نہ کسی طرح کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہر مہینے آپ 500 روپے جمع کریں یا 1,000 روپے جمع کریں. کیونکہ دیکھو قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اگر آپ قطرہ قطرہ سمندر جمع کرو گے تو آج نہیں کل، سال 2 سال 3 سال بعد آپ ایک اپنا چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بچا سکتے ہیں تو بہترین حل ہے کہ آپ 5,000 روپے 7,000 روپے 10,000 روپے مہینہ بچا لیں اگر آپ بچا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جتنا پیسہ جمع کریں گے آپ اتنا اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. آپ کی جاب اگر شروع ہوتی ہے صبح 10 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک، آپ پریشان نہ ہو، آپ پیسے جمع کریں. اور پیسے جمع کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ گھر میں سوچنا ہے بیٹھ کے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں. اگر آپ کے خاندان کے اندر یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کھانے پینے کا کاروبار نہ کر سکیں تو پھر آپ دوسرے کاروبار سوچ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک ذاتی رائے دوں گا، اپنی پرسنل میری رائے یہ کہ آپ جو ہے کھانے پینے کا کاروبار کریں. اس میں جو ہے کمائی بہت اچھی ہے.
خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ کھانے پینے میں جو ریگولر کھانے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جو کہ ہر دل عزیز بریانی کا ایک کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، یا ایک فرائز کا کام لے لیں یا برگر کا کام لے لیں. ہم جب مارکیٹوں میں برگر لینے جاتے ہیں، یقین جانیے بہت ہی کم کوالٹی کے برگر ملتے ہیں اور پیسے پورے. مثال کے طور پہ ایک 60 روپے کے اندر اگر ہم ایک برگر دیکھیں، اس میں وہ لوازمات کم ڈالتے ہیں، ان کا پروفٹ ہوتا ہے 50%. اگر آپ وہ ریشو اپنا کم کر کے 10% پہ لے جائیں، یعنی کہ اگر آپ نے 60 روپے کا برگر دیا اگر آپ نے کسی کو، تو 10 روپے آپ کا اس میں نفع ہو، یا 20 روپے یا 15 روپے آپ کا نفع ہو، اور آپ 40 روپے کا آپ اس کو جو ہے پروڈکٹ کے اندر سامان ڈال کے دیں، یعنی کہ اس برگر کے اندر 40 روپے کا سامان بھر کے دیں آپ اس کو. اور ہمیشہ یاد رکھیں، کھانے پینے کا اگر آپ کاروبار کریں تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ کھانے پینے کے کاروبار کے اندر پہلے جو ہے وہ بندے کی نگاہ کھاتی ہے، پھر بندہ کھاتا ہے. تو ہمیشہ اگر آپ جس کا کاروبار کر رہے ہیں، تو اب دیکھیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، 50 روپے کا باکس جو ہے وہ 30 روپے کے باکس کے برابر آ گیا ہے. یعنی کہ 50 روپے کا باکس چھوٹا ہو کے اس کا سائز 30 روپے کے باکس کے برابر آ گیا. آپ جو پہلے 50 روپے کا باکس مل رہا تھا، یا بڑا کچھ کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ شروع میں اسٹرگل کر کے جو ہے یہ آپ کے جو قریب سبزی والے ہوتے ہیں ان کو بولیں بھائی میں اتنا کلو آلو آپ سے لوں گا، آپ مجھے کم ریٹ لگاؤ، اور وہ آپ کو لگائیں گے. اور پھر فیوچر میں جا کے آپ منڈی سے جا کر کے آلو خرید سکتے ہو. اسی طریقے سے چاول کا حساب کتاب ہے کہ شروع میں اگر آپ نے بریانی کا کاروبار کرنا ہے، تو آپ جو ہے وہ کم ریٹ میں بریانی کے لیے چاول آپ لے سکتے ہیں دکانداروں سے. پھر فیوچر میں جا کے آپ ہول سیل مارکیٹ سے، جیسے کراچی کے اندر دیکھیں تو جونا مارکیٹ سب سے زیادہ مین ہے، وہاں پہ آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک جو ہے چاول مل جائیں گے. تو بات یہاں ساری یہ ہے کہ آپ نے کاروبار کھانے پینے کا کیا، جو کہ میں آپ کو رائے دے رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ آن لائن کام کریں گے وہ ابھی پلے نہیں پڑے گا. کیونکہ آن لائن کام کرنے کے لیے آپ کے بیگ میں 2-4 لاکھ روپے ہونے چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ آن لائن کام اگر آپ کو نہیں آتا اور آپ کے پاس مینٹورشپ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا بہت جو ہے اس میں لگ کر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے سے پہلے تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا کہ بھائی کام کس طریقے سے ہوتا ہے. پھر دھیرے دھیرے اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے تجربات سن کے اور یوٹیوب کا سہارا لے کے آپ کم بھرتی کر کے آپ اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آف لائن کام کریں. یہاں پہ یہ بات لازمی ذہن میں رکھیں کہ آف لائن کام کے اندر بہت سارا پیشنس چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو 2 سال لگیں گے یا سال بھر لگیں گے. کوئی بات نہیں، ایک جاب کو چھوڑنے کے لیے آپ ایک دم راضی بھی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کے لیے کوئی جاب کے بدلے ایک اچھا انکم سورس نہ پیدا ہو جائے. یعنی کہ اگر آپ 50,000 روپے جاب سے کما رہے ہو، تو 1 لاکھ ہو یا 70,000 روپے آپ اپنا سائڈ انکم سے کما رہے ہو، تو آپ جاب کو کوئٹ کریں گے اور اپنا پورا ٹائم اس کام کو دے سکیں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہوگی آپ کے لیے کہ آپ نے جاب کے بعد والے ٹائم میں تھوڑا ٹائم دے کے آپ نے اتنا اچھا نفع جمع کر لیا، اور پھر بعد میں آپ جو ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے باقی جو ٹائم آپ کا جاب کا بچے گا، جس ٹائم آپ جاب میں جاتے تھے اس ٹائم آپ ایک دو دوسرے کام اور کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ جاب کے بجائے اپنے اسکلس کو دیکھنا چاہیے. اور اگر آپ اسکلس میں ماہر ہیں، جیسے آپ موبائل بیچنے میں ماہر ہیں یا کچھ بھی آپ کرنے میں ماہر ہیں، تو آپ اس کو چوز کریں. اور یہ بات تو فیکٹ ہے کہ 80% لوگوں کے گھروں میں باپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ والد کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سرمایہ آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ خواہ 10,000 روپے کیوں نہ ہو، کہ آپ وہ انویسٹ کر کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. تو اس وقت بھی پیک ٹائم ہوتا ہے، آپ سوچ کے کچھ کاروبار کریں. اگر آپ کو کچھ بھی کام کرنا ہے، اگرچہ وہ چیز مثال کے طور پہ 10,000 روپے آپ کو ملے اور آپ کو آئی فون یا وغیرہ کا بزنس کرنا ہے، تو آپ چھوٹے بزنس ماڈیول پہ کام کر سکتے ہیں موبائل کے اعتبار سے. لیکن میں اگر آپ کو یہ رائے دوں گا کہ اس وقت اگر آپ کو اپنی جاب کوئٹ کرنی ہے، جو کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کے نوکر ہیں تو ساری زندگی اینڈ میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگے گا. بمشکل آپ کو ایک پراپرٹی بنا پائیں گے، لیکن اگر آپ بزنس مین ہیں آپ 10 پراپرٹیاں کھڑی کر سکتے ہیں. چھوٹے سے شروع کریں ہمیشہ. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا ملک ریاض کو آپ پکڑ لیں، جو کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں. وہ شروع میں جو ہے لوگوں کے گھروں میں جا کے جو ہے وہ، جیسے میں نے سنا میرے علم کے مطابق، وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے کپڑے سیتے تھے، یعنی کہ ان سے کپڑے لیا کرتے تھے اور شادی کے کپڑوں کا وہ سی کر کاروبار کرتے تھے. تو انہوں نے اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھا. بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. تو ہمیں ہمیشہ چھوٹے اسٹیپ سے شروع کرنا ہے اور اس میں گلٹی فیل نہیں کرنی ہے. ہم لوگ پاکستانی آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے، اپنا کاروبار اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے یہاں احساس کمتری ہے. جاب کرتے ہیں، اچھا پیسہ ملتا ہے، مراعات ملتی ہیں، گاڑی ملتی ہے، سب چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ پڑھے لکھے تو سب ہیں ہی نا. تو اس وجہ سے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ پھر وہ لوگ جاب کو پریفر اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ اسٹارٹنگ سے ہی ڈے 1 سے ڈے 2 سے ہی وہ اس مراعات کے ساتھ اپنے آپ کو ایک
ویل فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور جاب میں چونکہ ظاہر ہے اپ اینڈ ڈاؤن سے آپ کے پاس کبھی کھانے کے لیے نہیں ہے, تو یہ سب چیزیں آپ کو آپ کے یا آپ کے پاس وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے جس اسٹینڈرڈ کے ساتھ جا کے آپ اپنے رشتہ داروں سے میٹ کر سکیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ پھر آگے فیصلے نہیں کرتے. یا آپ نے کاروبار کیا ہوا ہے اپنا پہلے اپنے والد کے ساتھ, یا آپ نے خود کا شروع کیا اور آپ لاس ہو گئے, تو پھر آپ جاب کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ابھی جاب کوئٹ نہ کریں وقتی طور پہ, لیکن آپ اس طرح سے کریں, آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں اس بات سے کہ آپ کے رشتہ دار وقت کیا کہیں گے. لیکن بات ساری ہے کہ رشتہ دار جو بھی کہیں, آپ نے اپنے آپ کو اپنا گھر کا خرچہ خود چلانا ہے. رشتہ دار آپ کے گھر میں راشن نہیں ڈالتے, تو آپ اپنے راشن خود گھر میں ڈالتے ہیں, لہٰذا رشتہ داروں کو اس چیز کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا. آپ نے ہمیشہ خود سے اس چیز کی طرف سوچنا ہے کہ میں کس طریقے سے آسان طریقے سے گھر میں 2 وقت کی روٹی لا سکوں اور کچھ پیسے بچا سکوں, جس سے میں اپنا مزید جو ہے کاروبار ایکسپینڈ کر سکوں. تو یہاں پہ میں آپ کو 2 رائے دوں گا کہ آپ ایک چاول کا کاروبار کریں, یعنی کہ بریانی کا. وہ ہر ٹائم چلتی ہے, آپ دن میں کھول کے بیٹھے بریانی چلے گی, رات میں کھولیں بریانی چلے گی آپ کی. ٹھیک ہے, یا آپ برگر کا کاروبار کریں. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی کام کریں گے آپ نے اسٹال لگانا ہے. آپ نے کوئی یعنی کہ پورا ایک بنایا جسے ہم کہتے ہیں ایک پوری کور ایک برگر کی ریڈی ہوتی ہے, ہم نے وہ نہیں لگانا. ہم نے ایک ٹیبل لینی ہے جو ہمارے گلیوں کے کونوں میں, یا یعنی کہ جو جون جولائی میں ہمارے بچپن میں اسٹالز لگا کرتے تھے اور میلے لگا کرتے تھے, اس میں جو ٹیبل ہوتی ہیں آپ نے وہ ٹیبل لے کے کھڑا ہونا ہے, اور آپ نے ایک اچھے سے نیٹ کلین کپڑے کے ساتھ خود پہن کے, اور چادر پہ اچھا سے ایک برانڈنگ کرنی ہے آپ نے, اور یعنی کہ ہر چیز ایک اچھے سے پرفارم کرتے ہوئے. اور آپ کے جو اکوپمنٹس ہیں, اگر آپ چپس بیچ رہے ہیں تو آپ نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے, چپس کی صاف ستھرا رکھنا ہے, ہر چیز ڈھک رکھا کے سامنے والوں کو ایک اچھا محسوس ہو. اور آپ نے جو ہے وہ چپس وغیرہ کو بھی اچھی کوانٹٹی میں رکھنا ہے. یہ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے, لیکن اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو امید ہے کہ آپ ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. اور پھر پیسے جوڑ کے جب آپ اس نہج پہ پہنچ جائیں, کیونکہ بات سنیں کہ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو 5 سال بھی اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو 5 سال بعد بھی آپ جاب ہی کر رہے ہوں گے, آپ کی کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, آپ وہیں کھڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اپنا بزنس شروع کرتے ہیں تو 5 سال بعد امید ہے کہ آپ اپنی جاب چھوڑ سکیں, یا 2 سال بعد آپ اپنی جاب. 5 سال بہت بڑا عرصہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ نے سائڈ میں روزانہ جیسے آپ 10 بجے فارغ ہوئے اور 12 بجے تک آپ نے گھر میں انٹر ہوئے, اپنا سامان اٹھایا, تھوڑا سا کھانا وانا کھایا, اپنا سامان اٹھایا اور سیدھا چلے گئے 1 بجے تک یا 12:30 بجے تک اپنے محلے کے باہر, جہاں پہ آج کل سبھی جگہ تھوڑا سا 1 بجے تک مارکیٹ کھلی ہوتی. آپ نے اسٹال لگایا, کسی دکاندار سے بات کی, یا بہت سی دکانیں 10 بجے بند ہو جاتی ہیں, وہاں پہ آپ نے جا کے اپنا سیٹ اپ لگایا اور وہاں آپ نے چپس کا کام شروع کر دیا. آس پاس کسی دکان سے آپ نے کہا بھائی میں چپس کا اسٹال لگا رہا ہوں, تو میں آپ کو جو ہے وہ جب میں کمانا شروع کروں گا تو میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا, اور جب تک میں نہیں کماؤں گا تب تک آپ میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا, جب میں کمانا شروع کروں گا تو یہ پیسے بھی میں آپ کو دے دوں گا. رحم دل لوگ ہیں پاکستان کے, اور میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی آپ کو جگہ دے دے گا کہ ہاں آپ اپنی ایک چھوٹی سی ٹیبل لگا لیں لکڑی کی, اور آپ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کرتے کرتے اپنے آپ کو بہت جلدی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ 2 سال کے اندر جاب کو کوئٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں, اور پھر فیوچر آپ کا بہت برائٹ ہوگا. اور اتنا ضرور مجھے یقین ہے کہ آپ وہی پیسے اگر آپ کمائیں جو آپ جاب میں کما رہے ہیں, لیکن آپ سکون میں ہوں گے. جاب میں بندہ سکون میں نہیں ہوتا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اتنے پیسے کمائیں جو آپ جاب سے کما رہے ہیں, کیونکہ جب بندہ فارغ ہوتا ہے اس کے دماغ چلتا ہے تو اس کی صلاحیتیں کھلتی ہیں, اور وہ 10 کام ایسے کر لیتے ہیں. آپ نے کچھ کام اپنا انویسٹ کر کے لگا لیا, کچھ بزنس وغیرہ کر کے, اور کچھ کام آپ نے ایسے بندہ 2-3 جیک پاٹ لگاتا ہے تو وہ بھی کما لیتا ہے. تو یہاں پہ میں لوں گا آپ سے اجازت, اور انشاءاللہ پھر میری آپ کے لیے اللہ نگہبان.